کہ ہم نے جس طرح سے ان کو جواب دیا ہے یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ اٹس ناٹ دا جیٹ اٹس دا پائلٹ ہو میٹرز. وہ کہتے ہیں کہ رافیل طیارے تو آپ نے خرید لیے 9 بلین یا جتنے بلینز کے خرید لیے, وہ جنون, وہ پیشن, وہ حب الوطنی وہ کہاں سے خرید کے لائے گی بھارتی فوج جو کہ پاکستانیوں میں موجود ہے اور پاکستان کے ہر شہری کے خون میں موجود ہے. جی بہت شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کل رات سے ہم یہ ساری ڈیولپمنٹس جو انفولڈ ہوئی ہیں اور جس طریقے کے پاکستان پہ اٹیک کیا گیا اسپیشلی راولپنڈی کے بالکل ان دا ہارٹ آف راولپنڈی, اور اتنا ایک ڈیرنگ اٹیک جو انڈیا نے کیا ہے, تو لگ رہا تھا کہ شاید اٹس اے فری فال اور یہاں پہ شاید پاکستان میں کوئی ان کو کوئی جواب دینے والا نہیں ہے, رسپانس دینے والا نہیں ہے. لہٰذا انڈینز نے دے گاٹ انکریجڈ بوسٹ کہ ہم جائیں گے, اور اس پہ میرا خیال ہے پاکستانی عوام کا یا میڈیا کا یا لیڈرشپ کا اس کا ریئیکٹ کرنا بڑا نیچرل بھی تھا اور یہ فطری بھی تھا. جتنے لوگ بھی جنگ کے خلاف ہوں, لیکن جب آپ کا گھر اگر اس میں ہو, اگر اس میں ڈینجر میں ہو, اگر خطرے میں ہو, تو ہر بندہ یہ اپنی فورسز کے ساتھ کھڑا ہوگا. چاہے مطلب دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, کوئی بھی عوام ہو, وہ چاہے انڈینز ہوں, پاکستانی کہیں بھی ہوں, آپ نے اپنے ساتھ یہ کھڑا ہونا ہے, تو ان کو سپورٹ آپ نے دینی ہوتی ہے. اور جو سب سے بڑی چیز جو میں دیکھ رہا, اگر مجھے کنکلوڈ کرنا ہو کہ جنگ شروع کیسے ہوئی ہے, کس وجہ سے ہوئی ہے, تو آئی ول نیم 2 پارٹیز. ایک میں سمجھتا ہوں کہ انڈین میڈیا, اور دوسرا میں سمجھتا ہوں رفیل. کہ جب سے رفیل آئے تھے, میں دیکھ رہا تھا 2019 سے جب لاسٹ ٹائم ہماری ڈاگ فائٹ ہوئی تھی انڈیا پاکستان کی, تو اس کے بعد انہیں یہ فیل ہوا تھا کہ شاید ہمارے پاس ویپنز نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ شاید اتنی وہ کہتے اسٹیٹ آف دا آرٹ کوئی اگین وہ نہیں ٹیکنالوجی نہیں ہے, وار ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس, یہ رشینز میڈ اسلحہ ہے, پرانا ہے. لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو ڈیولٹ کیا. فرانس سے انہوں نے جہاز لیے, انہوں نے 60,000 کروڑ کے انہوں نے لیے, 36 لیے, پھر امریکن سے اسلحہ لیا, پھر انہوں نے اسرائیل سے اسلحہ لیا, اور اپنے آپ کو اکوپ کر کے وہ سمجھا کہ اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ پاکستان کو کسی وقت ہم ٹیک اوور کر سکتے ہیں اور پاکستان پہ جا کر حملہ کر سکتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو ان کا اوور کانفیڈنس جس کو سمجھتے ہیں, جہاں سے وہ دنیا میں کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھے. پاکستان نے بڑی ریزنبل بات کی تھی, بڑی انتہائی, جس کو پوری دنیا میں اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ آپ بیٹھیں, کوئی اس پہ تحقیقات کریں. دنیا میں آپ اس کا جسٹس کا بھی کوئی سسٹم ہے. ایون ماس مرڈرر ہوتے ہیں تو بھی ان کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے, کوئی پراسیکیوشن ہوتی ہے, کوئی وہاں پہ کوئی جج بیٹھتا ہے, کوئی وکیل بیٹھتا ہے, کوئی ثبوت دیے جاتے ہیں, کوئی کراس کوشچننگ ہوتی ہے. آپ اس کو یہ کرنے کے بعد ہی یہ فیصلہ کر لیں نا پھر آپ نے کیا کرنا ہے. اب یہ تو وہی ہو گیا کہ جب پھر یہ ایکسپریس میں اتنا بڑا ہماری ہائی جیکنگ ہوئی, بہت سارے ہمارے فوجی جوان اور دیگر ہمارے سویلینز نے جانیں دی, تو پاکستان کو اگر پاکستان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں, ان کے پاس الیکٹرانک ثبوت بھی ہیں, ان کے پاس ٹیپنگ بھی ہے, اور ان کے پاس ساری چیزیں, لیکن پاکستان نے تو نہیں اٹیک لانچ کر دیا کہ اس پہ انڈیا پہ کر دیا. دنیا بھر میں اس طرح کی پراکسیز, اس طرح کی وارز ہو جاتے ہیں سم ٹائم. نان اسٹیٹ ایکٹرز پوری دنیا میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کسی ملک پہ فوری طور پر یہ حملہ کریں. اچھا, انہوں نے اپنے آپ کو ایکویٹ کیا, جو میں سمجھتا ہوں جے شنکر صاحب کی آپ گفتگو سنے, جب انہوں نے ان یورپینز کو کہا کہ جناب آپ ہمیں لیکچر نہ دیں, آپ واز نہ کریں, اگین جو آپ خود کام کرتے ہمیں کیوں منع کر رہے ہیں. اب ذرا ان کا کانفیڈنس لیول دیکھیں. وہ یہ ازیوم کر رہے تھے کہ جیسے یورپینز نے یا انہوں نے امریکنز نے اس پہ عراق پہ اور افغانستان پہ اٹیک کیے اور انہیں کسی سے کوئی ضرورت نہیں پڑی تھی کسی سے پوچھنے کی. سو انڈیا از ان اے پوزیشن کہ وہ پاکستان پہ اٹیک کرے اور اس کو کسی سے کہیں پہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سو ایک تو رفیل میں سمجھتا ہوں ان کو بڑا بوسٹ ملا کہ ہم کہ اب ہم کر سکتے ہیں جو ہمیں 2019 میں ایک امبیرسمنٹ ہوگی, اب نہیں ہوگی. دوسرا وہ یہ آپ کا انڈین میڈیا ہے. یہ انڈین میڈیا جو انہوں نے جس طرح کی رپورٹنگ کی ہے اور اپنی عوام کو, پبلک کو, اور اتنی بڑی آپ کی 1.5 ارب کی آبادی کو جھوٹ بولے ہیں, وار انہوں نے ہسٹیریا کریٹ کیا ہے, انہوں نے جس طریقے کا وہاں پہ انوائرمنٹ پیدا کیا ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس میں اگر میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو آپ کی ورلڈ وار سیکنڈ شروع ہوئی تھی, اس میں جہاں پہ دیگر فیکٹر سے ایک مین فیکٹر یہ بھی تھا کہ وہاں پہ یورپین میڈیاز نے, اگر میڈیا نے یہی رول ادا کیا تھا جو آپ نے ابھی وہاں انڈیا میں دیکھا ہے, اور اس کو ورلڈ وار سیکنڈ شروع کرانے میں بلیم کیا جاتا ہے کسی حد تک کہ میڈیا نے ٹانٹس کرنے شروع کر دیا یورپین ممالک کو, جنہوں نے یہ فرسٹ ورلڈ وار لڑی تھی, کہ یہ دیکھیں جی فلاں نے ہمیں اس وقت ہمارے علاقے پہ قبضہ کر لیا تھا, فلاں نے بم مارے, تم نے کیا کیا. اب اس کے بعد 2.5 کروڑ کوئی بندہ مارا گیا تھا ورلڈ وار سیکنڈ میں, یہ میڈیا کی فرینزی کی وجہ سے, میڈیا کی رپورٹنگ کی وجہ سے. اب ہم نے وہی کام انڈیا میں دیکھا, اور آج انڈین خود ان کو چیک کر رہے ہیں, ان پہ بات کر رہے ہیں, اور پاکستانی میڈیا کو زیادہ ریزنبل, زیادہ ٹروتھفل, زیادہ بیلنسڈ, مطلب ہمارے آپ ان کو سکرین دیکھ لیں, ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا جنگوازم نہیں تھا, کوئی ہمارے ہاں گالی گلوچ نہیں ہو رہی تھی, ہمارے ہاں کوئی نیم کالنگ نہیں ہو رہی تھی. لیکن انڈیاز کو چینلز کو دیکھ کے, جیسے ابھی انہوں نے بھی کہا, نجم بھائی نے بھی کہا ہے, مطلب 5 منٹ دیکھ لیں, مجھے تو خود فیل ہونا شروع ہو گیا کہ یار میں شاید اکیلا
घर में बैठा हूँ, बाकी तो शायद पूरा पाकिस्तान हैज़ बीन टेकन ओवर और ये कब्जे हो गए, कोई पाकिस्तान में बचे क्यों नहीं है। इतनी आप इस लेवल पे जाके अपने मुल्क कौम को आप ये मिसगाइड करेंगे, मिसलीड करेंगे, उनको जिंगोइज्म की तरफ लेके जाएंगे, वार की तरफ ले जाए। अल्टीमेटली क्या हुआ, आपने अटैक्स किया, पाकिस्तान ने अटैक्स किया, अब बातचीत पे आना कि मतलब बातचीत की शुरू हो गई है दुनिया के मुल्क का, अब तहकीकात की बात होगी। भाई यही बात तो 2-3 हफ्ते पहले आपको ऑफर्स किया, पूरी दुनिया कह रही थी कर रहे हैं, तो नहीं माने। तो बहरहाल मेरा ख्याल है इससे मैं फिर भी कहता हूँ, शुक्र करता हूँ कि इंडिया में बहुत बड़ी बिल्कुल आप बात कर रहे हैं, सेंसेशनलिज्म पे बात कर रहे हैं, सेंसेशनल रिपोर्टिंग पे बात कर रहे हैं, और भारत की तरफ से मीडिया कंसर्न्स के ऊपर बात कर रहे हैं। सेंसेशनल रिपोर्टिंग की गई है, गलत डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई है।